السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ انعام کی 155 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کے جو مطالب ہے، اللہ رب العالمین کتاب کو مبارک فرمایا۔ آیت کے مطالب سے پہلے ایک بنیادی بات ہم اپنے ذہنوں میں بٹھانا ضروری ہے۔ کتاب مبارک ہے، مبارک کے معنی برکت کے ہیں، تو اس برکت کے قانون کو، برکت حاصل کرنے کے قانون کو اللہ رب العالمین بیان کریں۔ تو یہ کتاب برکت والی ہم نے آپ پر نازل کی، لہذا برکت کے مستحق ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ، یعنی کتاب کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں، یہ کرو، یہ مت کرو، اس کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ وَاتَّقُوا، پیروی کیسا کرنا؟ آخرت سامنے ہو۔ ہماری مقصد زندگی کیا ہے؟ مغفرت اور جنت ہے۔ دوزخ سے بچنا، مغفرت اور جنت کے مستحق بننا ہے۔ تو عذاب جہنم سے بچنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنا، ہماری فکر، ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کیا ہو؟ مشرکانہ نہ ہو، اور کتاب کے مطابق ہو، کتاب کے خلاف نہ ہو۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب تم پر جو ہے عارضی زندگی کے اور ابدی زندگی کے رحمت کے مستحق بنا دیے جاؤ گے۔ یہ آیات کے جو ہے نا مطالب ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی سنت ابتدا سے یہی ہے کہ انسانوں کو، انسانیت اور بندوں کو بندگی کا طریقہ بتانے کے لیے ہم ہی میں سے ایک رسول کو اللہ رب العالمین منتخب کرے اور اس پر کتاب نازل کرے، اور اس کے ذریعے سے ہماری مقصد زندگی کو متعین کر دیے ہیں کہ یہ جو دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ عارضی زندگی ہے، ادنا ہے اور خلیل ہے۔ اس کے بعد ایک زندگی سے انسان کو سابقہ پڑے گا، موت کے بعد وہ ابدی زندگی ہے، لہی الحیوان ہے، یعنی اصلی زندگی ہے۔ اس کے دو رخ ہیں: وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ موت کے بعد کی ابدی زندگی کے دو رخ ہیں۔ ایک ہے جہنم کی شکل میں، عذاب شدید، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان وہاں پر جلے گا، اور انسانوں کی گناہوں کی معافی، مغفرت اور جنت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہی بات کو اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ لِذِكْرِ الدَّارِ، انبیاء کا مشن، انبیاء کو منتخب کرنے کا جو پیچھے جو مقصد ہے، وہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک ہم نے اس تمام انبیاء کو اس بات پر فائز کر دیا، مختص کر دیا کہ وہ انسانوں کو موت کے بعد کی ابدی زندگی کی گھر کی یاد دلاتے، بار 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 بار، تاکہ انسان اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے۔ یعنی تقوی کے معنی کیا ہے؟ وہ فکر، وہ اعمال ترک کرے جس کا نتیجہ لازمی جہنم ہے۔
تو یہ الحمدللہ اللہ رب العالمین انبیاء کے ذریعے بتا دیے ہیں. یہ کتاب آخری کتاب ہے قرآن مجید. اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اللہ کے رسول پر نازل کیا اور ایک جماعت اللہ کے رسول بنائے. وہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان اور عمل کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کا جو ہے نا کیا ہونا ہے معیار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ صحابہ. سورہ احزاب کی جو آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ 21 نمبر کی آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. ایک اہم بات میں آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہا ہوں. آج جو بگاڑ ہے نا، بگاڑ کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، اور جو عمل، جو عبادت جس مقصد کے لیے متعین کر دیا گیا ہے وہ مقصد کو فوت کر دیا جا رہا اور سمجھا جا رہا کہ ہم تقوی اختیار کر رہے ہیں. ہمارا یہ عمل سنت رسول اور اسوہ صحابہ کے مطابق ہے. یہ غلط فہمی میں ایمان والے مبتلا ہے. اس لیے میں ایک سٹیپ بائی سٹیپ قرآن کی روشنی میں ایمان اور عمل میں ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتے ہیں اور ملاقات کا امیدوار ہے آخرت میں. تو اس کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایمان اور عمل میں نمونہ ہیں. خاص بات ذہن میں بٹھائیے. پھر قرآن مجید میں 4 مقامات ہیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ رب العالمین ایمان اور عمل میں ایمان والوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نمونہ قرار دے دیا. صحابہ کرام سورہ بقرہ کی 13 نمبر کی آیت، سورہ بقرہ کی 137 نمبر کی آیت، اور سورہ نساء کی 115 نمبر کی آیت، اور سورہ توبہ کی آیت. یہ مقامات کو ذہن میں رکھیے اور اس کی اہمیت کو جانیے. کیوں اللہ رب العالمین بار بار ہمارے سامنے جو ہے نا اہل کتاب کے واقعات کو پیش کر رہے ہیں. مشرکین مکہ کے سامنے مخاطب ہے، منافقوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ منافقوں کا تذکرہ آ رہا. سورہ بقرہ میں 13 نمبر کی آیت میں بول رہے ہیں آمنوا کما وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ اصحاب رسول ایمان لائے. یہ لوگ ایمان لائے. وہ عام لوگ کون تھے اس وقت ایمان لانے والوں میں؟ صحابہ کرام تھے. تو تمہارا ایمان کیسا ہونا؟ مشرکانہ عقیدے کے بغیر ملاوٹ کے راست بندے اور اللہ کا تعلق راست ہونا، نہ بیچ میں کوئی واسطہ، نہ ڈوری، نہ دھاگا، نہ وسیلہ، نہ جادو، نہ ٹونا، نہ ٹوڑکا، نہ نظر لگنے کا عقیدہ. اور یہ اسباب کی دنیا میں بغیر اسباب کے نفع اور نقصان پہنچنے کا تصور شیطان کا پیدا کرتا ہے. اس لیے آج اللہ ماشاء اللہ مسلمانوں کی اکثریت اور رہنما غلط روایات کی روشنی میں یہ ترغیب دلا کر امت مسلمہ کو مختلف فرقوں میں بانٹ دیے، جماعتوں میں بانٹ دیے. تو آمنوا کما آمن الناس، ایمان بھی اس طرح ہونا جس طرح اصحاب رسول کا ہونا. پھر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اصحاب رسول کے جیسا ایمان لاتے ہوتے تو تم سیدھے راستے پر ہوتے. تو سیدھے راستے کی جس کی جو منزل ہے وہ مغفرت اور جنت ہے. تو پھر اس مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے ہمارے ایمان کیسا ہونا؟ اصحاب رسول کے جیسا ہونا. پھر ایمان اور عمل میں نمونہ ہے وہ سورہ نساء 115 نمبر کی آیت ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ہدایت بینات کھلے آ جانے کے بعد اطاعت و اتباع اللہ کے رسول کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر نہیں کرتے
رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی رسول کے طریقے کے خلاف عقائد اختیار کرنا، رسول کے طریقے کے خلاف عبادات کو انجام دینا، ہدایات یعنی رسول کی مخالفت کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف. اور صحابہ کرام کو ایمان میں عمل میں نمونہ بنا دینے کے بعد ذکر و اذکار کے طریقے، نیکی کے طریقے، ثواب کے طریقے اپنے طور پر ایجاد کر لینا اور سمجھنا کہ یہ تقویٰ ہے. تو غیر سبیل المومنین، صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف اگر یہ ذکر و اذکار کے طریقے ہیں، عبادات کے طریقے ہیں، تقوی کے جو ہے نا رویے جو آج روایات کی روشنی میں ہم گھڑ لیے ہیں، میں وہ بگاڑ کی باتیں انشاءاللہ آگے پیش کروں گا. اس سے پہلے یہ دلائل اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بات مضبوطی کے ساتھ بیٹھے. غیر سبیل المومنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، یعنی اللہ ہدایت آ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور سبیل المومنین کا راستہ چھوڑ کر نیکی اور ثواب کا دوسرا اختیار کرتے ہیں، تو ہم ان کو وہی راستے پر چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں. آخرت میں انجام کے اعتبار سے ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب. اس عذاب سے دراصل اللہ تعالی ہم کو بچانا چاہ رہے ہیں، یہ ایک رہنمائی کر رہے ہیں ہماری امت مسلمہ کی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسوہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہ جو ہے صحابہ کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. آنکھیں بند کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے پاس معیار قرآن نہیں ہے، قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن کو ہدایت کے لیے سمجھ کر نہیں پڑھ رہے بلکہ ثواب و برکت کے لیے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ اللہ ماشاءاللہ ہمارے جو رہنما ہیں ہم کو غلط روایات، قرآن کے خلاف جو متضاد باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کر کے نیکی اور ثواب کے ایسے طریقے بتا رہے ہیں جس سے مسلمانوں کے اندر آخرت کا خوف ہٹ گیا ہے، ثواب و برکت کی چکر میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تقویٰ پیدا ہوگا. تقوی کے معنی کیا ہے؟ پرہیز کے ہے، رکنے کے ہے، ڈرنے کے ہے. ڈر کس بات کا؟ اللہ کا. اللہ سے ڈر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے زندگی گزارو گے، اس کا جو لازمی نتیجہ ہوگا وہ جہنم کی آگ ہوگا. اس سے جو ہے تم کو بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ آج امت کا حال، ہم قرآن چھوڑ چکے ہیں، قرآن چھوڑ چکے ہیں، وہی اہل کتاب کی جو ہے نا طریقوں پر چل رہے ہیں. اور روایات ہمارے لیے بنیاد بن گئے. راوی معتبر تو روایت معتبر، یہ ہمارے پاس معیار ہے. بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے معیار. معیار کیا ہونا چاہیے؟ راوی کتنا بھی سکھا تو قرآن بنیاد بننا، بیس بننا. اگر وہ بات اللہ کے رسول کے نام پر منسوب کرتے ہوئے آئے، وہ بات اگر اللہ کے رسول پر منسوب کرتے ہوئے آئے تو اس کو قرآن پر جانچو. اگر وہ بات قرآن کے خلاف ہے تو وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہو سکتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. پھر کیا کر رہے ہوں؟ جبکہ واقف ہے، میں آپ کے سامنے اشارتاً، کیونکہ یہ بگاڑ پر روشنی ڈالنا ضروری ہے، ورنہ تقویٰ کیسا پیدا ہوگا؟ تقوی کی تو بات بولتے چلے جا رہے ہیں. ہر مساجد میں ممبر کے ذریعے سے خطیب جس سے مخاطب کر رہا ہے بول رہا ہے، لیکن بگاڑ پر آواز نہیں اٹھا رہا. اسوہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ صحابہ کے خلاف ہے نا بھائی یہ ذکر و اذکار کے طریقے ہمارے جس پر ہم انجام دے رہے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے ایک بات بتایا، جو عبادت کا مقصد، جو عمل کا مقصد اللہ تعالیٰ متعین کر دیے ہیں کہ تقویٰ ہے، تقوی کے خلاف ایسی بات کو قبول کرنا، فضیلت والی بات کو، ثواب و برکت ملنے کی بات کو، یہ کیا ہے؟ مقصد فوت کرنا ہے. تو مقصد فوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ ہم کو الٹا جہنم میں جانا پڑے گا. تقویٰ نہیں پیدا ہوگا، فکر آخرت نہیں پیدا ہوگی، نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، برے خواہشات سے نہیں رکیں گے، الٹا جو ہے نا بگاڑ میں اضافہ ہوگا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کے زمرے میں آئیں گے. یعنی ہم خود وہ عمل اختیار کرتے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ صحیح طریقہ ہے،
اگر اس پر ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے عزیز و قریب اگر اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں تو ہم جہنم میں جاتے ہوئے ہمارے ماتحتین کو جہنم میں لے جانے کے باعث بنیں گے۔ مثال کے طور پر اب قربانی کا جو معاملہ ذی الحجہ کا گزرا ہے، 10 دن کے متعلق جو ہمارے عقائد بن گئے ہیں اکثریت کے، الا ماشاءاللہ، یہ 10 دن بہت بڑی فضیلت والے دن ہیں، دنوں کو بڑھا دیے، اس کی اہمیت کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیے اور گھٹا دیے۔ اس کی ایک خاص بات جو ہے نا، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن، ذہن میں بٹھائیے بات، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن، 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ، عید کا دن، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ کیا ہے؟ ایام تشریق ہے، ایام تشریق۔ تو یہ عید کے دنوں میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، غور کرو آپ۔ اب یہ نفی میں بتا رہا ہوں، جو احادیث، جو روایات ہمارے سامنے پیش کر کے امت کو تھپکا کر سلایا جا رہا، اس کے خلاف پڑھ رہی نا یہ جو حدیث ہے، بالکل عین قرآن کے مطابق ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن، عید کا دن، 11 ذی الحجہ جو آج ہے اور کل جو ہے نا 12 ذی الحجہ ہے، یہ عید کے دنوں میں ہیں، یہ عید کے دنوں میں سے ہے، کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو کیا بات معلوم ہوئی برادر؟ کوئی روزہ نہیں۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اسوہ ایمان اور عمل میں نمونہ بنایا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عید کے دنوں میں سے ہے، پھر آپ روزہ رہ رہے ہیں، اس کے خلاف پڑ رہی بات، کانٹراڈکٹ ہو رہی بات۔ آپ روزہ رہے، آپ لوگوں کو بھی حکم دیے روزہ رہنے کا، کیسا بول سکتے؟ سن رہے نا، مسلم کی ایک روایت ہے جو غلط روایت ہے، جھوٹی گھڑی روایت ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ اس دن جو روزہ رکھ لے گا 9 ذی الحجہ کا، یوم عرفہ کا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیا بھائی اگلے گناہ کرنے کا بھی ارادہ ہے؟ جبکہ قانون توبہ کیا ہے؟ بار بار پڑھ کے سنایا جا رہا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا فرما رہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ قانون توبہ، میرے بندے پوچھتے ہیں کہ تمہارے میں قریب ہوں یا دور ہوں، بولو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ کوئی وقت، کوئی جو ہے ٹائم ٹیبل، کوئی رات، کوئی دن مخصوص نہیں ہے اللہ کو پکارنے کے لیے۔ اللہ اس کا پابند نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ کبھی بھی پکارو، جب بھی پکارو، اللہ تعالیٰ ہر آن اللہ اپنے جو ہے نا بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مصروف ہے، مصروف عطا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ قاف 16 نمبر کی آیت میں، اس لیے قرآن کو بنیاد بناؤ۔ قرآن کو بنیاد بنائیں گے، یہ دلائل ہے، اس کی روشنی میں، قانون توبہ کی روشنی میں یہ روایت جھوٹی ہے۔ کون سی روایت؟ جو آگے پیچھے کے گناہ معاف ہونے کی جو بات ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پھر سورہ مومن 60 نمبر کی آیت میں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہہ دو میرے بندوں سے میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اگر میرے سوا، میرے کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے تو وہ تکبر کرتا ہے، ایسے اترانے والے، تکبر کرنے والے کو جو ہے نا میں کیا کروں گا؟ ذلیل و خوار کر کے جہنم کی آگ میں داخل کروں گا۔ تو کیا بات معلوم ہو رہی؟ قانون توبہ یہ ہے، جس آن، جس وقت کتنا بھی گناہ گار ہو، کتنا بھی سیاہ کار ہو، سچی توبہ کیا، اللہ کی طرف پلٹ گیا اس عزم و ارادے کے ساتھ کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قانون توبہ ہے۔ تو روایت کیا ہوئی؟ جھوٹی ثابت ہوئی نا۔ تو آئیے وہ روایات کی طرف جس سے یہ بات لوگوں میں، مسلمانوں میں پھیلائی گئی ہے۔ آپ روزہ رہے، ایک ہی روایت ملتی ہے آپ کو، دوسرا کچھ نہیں ملتا۔ ایک ہی روایت ہے، وہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے خود روزہ رہے، بس ختم۔ اب اس کے خلاف، اس کے ضد میں وہ روایات بھی ملتی ہے، وہ حدیث بھی ملتی ہے جو بخاری میں ہے۔ 1988
1989 دیکھ لو آپ، گوگل میں مار کے ٹائپ کر کے دیکھو، انٹرنیشنل نمبر ہے یہ۔ صحابہ کرام جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دلائل پیش کیے، اسوہ حسنہ ہیں ہمارے لیے، نمونہ ہے ہمارے لیے۔ تو آپ لوگوں کو اختلاف ہوا اس معاملے میں کہ یوم عرفہ کا روزہ اللہ کے رسول رہے یا نہ رہے، تو جب اونٹنی پہ آپ آئے تو دودھ کا پیالہ پیش کرے صحابہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ کا پیالہ لے کر دودھ پی لیے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ اس دن کوئی روزہ آپ نہیں تھے۔ ایسے دو جو ہے نا احادیث ہے، 1988 1989۔ پھر اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ کے سامنے میں پیش کی ابو داؤد کی، 9 10 11 12 یہ عید کے دنوں میں سے ہے، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ پھر یہ جب باتیں آ رہی ہے، یہ بات بھی ہے کہ آپ روزہ تھے، حکم دیے، پھر آپ نہیں تھے، تو فیصلہ کیسا کریں گا ایک مسلمان؟ ایک سوال اپنے آپ سے سوال کریے، کیوں دھوکے میں پڑ رہے ہیں؟ جاگیے، اٹھیے، اے امت مسلمہ، اے رہنمائی کرنے والوں، اٹھو، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ کتاب جب ہی ہمارے لیے برکت کی باعث بنے گی جب ہم اللہ رب العالمین کی اس کتاب کی پیروی کریں گے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، جب ہم اللہ رب العالمین کے عارضی رحمتوں کے اور ابدی زندگی کے رحمتوں کے مستحق بنیں گے۔ کیا کر رہے ہیں؟ سوچنا نا، غور کرنا۔ ہم غور نہیں کر رہے ہیں، ہم تقوی کے خلاف ہے یہ باتیں، یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخِرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے جتنی امتوں کو جس کو کتاب دی گئی ہے ان کو بھی نصیحت کرے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اور آپ کو بھی نصیحت کر رہے ہیں تقوی اختیار کرو۔ اگر یہ سب باتیں کیا ہیں؟ فضیلت والی باتیں، یہ رات دن اچھا ہے، یہ دن اچھا ہے، یہ منحوس ہے، یہ مبارک ہے، یہ کیا ہے؟ بے بنیادی باتیں ہیں، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم تقوی کے خلاف یہ عمل کرو گے تو یاد رکھو آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی اس کا مالک ہے، تو تمہاری ان عبادتوں سے تم چھوڑ دو گے اس کو پکارنا یا پکارو گے تو اللہ کی شان میں کوئی جو ہے نا بڑھوتری نہیں ہوتی نہ گھٹتی، سب اس کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ سب آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اور تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ تمہاری کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری کارسازی کے لیے کافی ہے۔ تقوی اختیار نہیں کرو گے امت مسلمہ بکھر جائے گی، اختلاف میں پڑ جائے گی۔ آج جو اختلاف ہے، قرآن کو پکڑیے۔ اب آئیے وہ آیات کی طرف میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے جامع انداز سے وہ آیات کو پیش کروں جس میں اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو فرقہ بندیوں میں، جماعت بندیوں میں بٹنے سے پرہیز کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے لیے واحد ذریعہ قرآن مجید، قرآن مجید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ آل عمران 100 101 102 103 104 105 تک پڑھیے آپ۔ قرآن کی اہمیت کو اللہ فرماتے ہیں ایک ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جو ہے نا کیا کرے، ان کے اندر دل میں دشمنی تھی، وہ دشمنی کو دوستی میں بدل دیے اور بھائی بھائی بن گئے، بول رہے ہیں دوزخ کے گڑھے کے کنارے تھے، بول رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ یہ 101 ہے۔ اے ایمان والو، جن کو کا مقصد زندگی آخرت میں دوزخ سے نجات ہے، اہل کتاب کے بعض فریق کا کہاں مت مانو۔ اگر تم ان کی باتوں کو مانو گے تو وہ تم کو ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں گے۔ آج وہی ہو رہا نا، آج کیا ہو رہا؟ ایمان ہے لیکن ہم کفر کی طرف جو ہے پلٹا لیے جا رہے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کفر کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے، بعد ایمانکم کافرین۔ آخرکار تم اللہ سے کیسا کفر کر سکتے ہو جی، جبکہ تمہارے پاس ایسی بہترین کتاب موجود ہے قرآن مجید، محفوظ شکل میں،
وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، اللہ کو مضبوطی سے کیسا پکڑیں گے؟ اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے، بیس بنائیں گے، اس کی روشنی میں روایتوں کو جانچیں گے صحیح ہے یا غلط ہے. جس نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا، جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. پھر اس کے بعد کی آیتیں ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل. ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم نہ جو ہے فرما بردار ہو کر موت دو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی کتاب کو رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور آپس میں تفریقوں میں، جماعت بندیوں میں، فرقہ بندیوں میں، روایتوں کی وجہ سے، جھوٹی روایتوں کی وجہ سے یہ جماعت اختیار کر لے رہے، فلاں لوگ فلاں جماعت اختیار کر لے رہے، لیکن متحد نہیں ہو رہے ایک کتاب کی روشنی. مضبوطی کے ساتھ پکڑو اللہ کی رسی کو اور تفریقوں میں مت بٹو. اب وہ اس احسانات کو یاد دلا رہے ہیں جو دیکھو تمہارے پہلے جو صحابہ گزرے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی تھی. بات بات پر تلوار جانی دشمن تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تمہارے سامنے پڑھ کر سناتا ہے تاکہ تم، وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. ہم نے اس نعمت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے جو مضبوطی کا حکم دیا، وہ قرآن کو بیس بنائیں، اللہ کے رسول کو کی طریقے کو اپنائیں، بدعت اور رسوماتوں میں مبتلا نہیں ہوئے، اختلافات میں نہیں بٹے. تو اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ وہ بھائی بھائی بن گئے. ان کی فکر اور ان کے عمل سے وہ دوزخ کے گڑھے کے کنارے تھے. ہم نے ان کو دوزخ کے گڑھے سے بچا لیا. کس سے بچا لیا؟ کتاب کی وجہ سے بچا. اس لیے پھر ہدایتیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم ایک خیر امت ہو. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو. اعبدوا اللہ لا تشرک بہ شیئا، اور برائیوں سے روکتی ہو، ہر قسم کے برائیوں سے روکتی ہو. یہی لوگ کل آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. اور اہل ایمان قیامت تک آنے والے امت محمدیہ جس میں ایمان والے ہم ہیں. تم جو لوگ اہل کتاب کے جیسا کیا کرنا؟ تفرقوا واختلفوا، یعنی یہ روایت ہے، یہ صحیح ہے، اس کے بغیر تحقیق کرے کہ قرآن کی روشنی میں اس پر آنکھیں بند کر کے جو ہے نا عمل کر کے بدعت و رسومات میں مبتلا ہو رہے ہیں، اسوہ رسول کو جو ہے نا پامال کر رہے ہیں، اسوہ صحابہ کو جو ہے نا پامال کر رہے ہیں، تو ان کے جیسا مت ہو جانا جنہوں نے کھلے ہی ہدایات بینات آ جانے کے بعد تفریقہ بازی اختیار کی، اختلافات میں پڑ گئے، جماعت بندی گروہ بندیوں میں بڑھ گئے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے بولے اللہ تعالیٰ. تو ایک لازمی اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت دے گا اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے. اور ایک آیت سناتا ہوں آپ کے سامنے، انتہائی اہمیت کی حامل ہے. سورہ مائدہ 48، ذہن میں رکھو، بٹھاؤ. سورہ مائدہ 48، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اللہ فرماتے ہیں کتاب کی اہمیت کو بتا رہے ہیں. یہی کتاب ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، جس میں وہی باتیں ہیں جس کو تم نے ترمیم کر لیے، بدل لیے خواہشات نفس کے خاطر. یہ تصدیق و تائید کرتی ہے ان کتابوں کی. وہی تعلیمات کا نچوڑ ہے، وہ سارے بگاڑوں کا نچوڑ ہے کتاب، ان کو رد کرتی ہے. اس کتاب لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کے مطابق انسانوں کے مابین فیصلہ کرنا، کتاب کے خلاف نہیں کرنا فیصلہ، روایت کی بنیاد پر نہیں کرنا فیصلہ، کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اور فیصلے کے معاملے میں ان کے ہوائے نفس کی پیروی نہیں کرنا. اگر تم خواہشات نفس کی پیروی کرو گے، جیسے کہ آج روایتوں پر عمل کر رہے ہیں، فلاں اکابرین لکھ دیے، بغیر تحقیق کے عمل کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟
اہواکم اما جاک من الحق، جبکہ حق آ چکا ہے، قرآن آخری شکل میں موجود ہے محفوظ، اس کی روشنی میں ہم تحقیق نہیں کر رہے ہیں. تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَكُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، یہ نصیحت کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا. ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ امت واحدہ، امت وسط بننا ہے، خیر امت بننا ہے، تو اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اس میں ہمارا امتحان لیا جا رہا. فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. یہ خاص بات ہے. ایسا اللہ تعالیٰ کیا کرے، کیوں کرے؟ یہ کتاب کو ہمارے درمیان رکھ کر اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ امت محمدیہ امت واحدہ بنتی ہے یا اختلافات میں بڑھ جاتی ہے. تو کتنی بڑی اہمیت ہے. تو میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، بیس بنائیے اس کو، اور ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے روزانہ ہمارا جو ہے نا معمول بنا لینا. اس کے بغیر کل آخرت میں نجات ناممکن ہے. ہماری زندگی کے سارے امور میں اللہ کی کتاب کا اطلاق ہونا، تو ہی ہم کل آخرت میں کل کامیاب ہونے والے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم أكبر.